ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی مکمل حمایت، ایران کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایران کی لیڈرشپ نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ ایران ہمارا انتہائی برادر اور دوست ملک ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ ملک بھر میں مانسون کے دوران بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 299 تک جا پہنچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 26 جون سے اب تک 299 افراد ہلاک اور 715 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 140 بچے، 102 مرد اور 57 خواتین شامل ہیں۔ آئندہ ہفتے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشوں اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی۔ اور حکومت کو چینی کی درآمد میں مشکلات، مہنگی چینی درآمد نہ کرنے کا فیصلہ۔ ٹی سی پی کو چینی کی درآمد کے لیے 4 ٹینڈرز کے جواب میں مہنگی بولیاں موصول ہوئیں۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر منسوخ کیے جانے کا امکان۔ ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جاتا تھا۔ اس سے قبل بھی ٹی سی پر ٹینڈر کو کر چکی ہے۔ گزشتہ ٹینڈر میں 4 کمپنیوں نے بولیاں جمع کروائیں۔ گزشتہ ٹینڈر کے بعد موصول ہونے والی پیشکشوں کے مطابق درآمدی چینی 227 روپے فی کلو تک پاکستان پہنچنا تھی۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک میں تناؤ نیوکلیئر جنگ تک بڑھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ دعویٰ کیا کہ وہ اوسطاً ہر ماہ ایک جنگ رکوا چکے ہیں۔ کل سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ تحریک پرامن ہوگی، پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی گرفتار۔ بھمبر پولیس نے سردار عبدالقیوم نیازی کو جنڈی چونترا سے گرفتار کیا۔ عبدالقیوم نیازی کے 9 مئی کے واقعات میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ پانیو میں پولیس چوکی کی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال، 1 اہلکار شہید، 3 زخمی، شہید کی میت اور زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ کی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پولیس نے جرأت سے حملہ ناکام بنایا۔ کراچی میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کا قتل، معاملہ سنگین رخ اختیار کر گیا۔ نامزد پولیس افسر تقدیر آفریدی نے خود کو اور خاندان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ معروف کرکٹر شاہد آفریدی کی ثالثی میں فریقین کے درمیان صلح کی کوشش کا حوالہ۔ تقدیر آفریدی نے کہا، معاہدے اور دیت کے باوجود خواجہ شمس الاسلام نے الزامات لگائے، ویڈیو میں فائرنگ کرنے والا شخص کوئی اور ہے۔ کراچی میں ملیر 15 کے قریب گھر میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ سے غیر ملکی خاتون زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی خاتون نے ناصر نامی شخص سے شادی کی تھی۔ ناصر کا انتقال ہو چکا، غیر ملکی خاتون اپنا حصہ لینے سسرال آئی تھی۔ جھگڑے کے دوران خاتون کے دیور دانش نے فائرنگ کر دی، خاتون کو 2 گولیاں لگیں جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا کیس، سی سی ڈی پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ چوہنگ میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں تیسرا ملزم زاہد ہلاک، ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزم زاہد گینگ ریپ کے وقت موجود تھا۔ کیس کے ملزمان اویس اور ارشاد پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ لیاقت پور میں سانگلا موری کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر پیٹرول سے بھرے کین رکھے تھے جو ٹکر کے نتیجے میں پھٹ گئے۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کے کاموں میں تیزی۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بیشتر رابطہ سڑکیں، پاشی چینلز اور بجلی کی فراہمی بحال، زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ شارع بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری، اب تک ملبے سے گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ، اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز، 2 طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ پاکستان کے وسیع تیل کے ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کمپنی
सिनर्जिको का अमरीकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी।